ڈاکٹر صاحب ابھی اگر بجٹ خسارے کو سامنے رکھیں تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ رواں مالی سال کتنا خسارہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بجٹ کا جو ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا گیا تھا وہ 6.9% تھا، مگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں اس ریلیف سے پہلے ہی کچھ خطرہ موجود تھا کہ خسارہ بڑھ جائے گا، اور اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نے سر سود کو 7% سے 9.75% کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو سود کی پیمنٹ ہے اس میں تقریباً 150 سے 200 ارب کا اضافہ ہوگا آنے والے مہینوں میں۔ دوسری طرف آپ کے کچھ ریونیوز میں کمی ہے۔ نمایاں طور پہ تو پیٹرولیم لیوی کی ریونیو میں تو بہت کمی آئی تھی، اب تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگی اگلے 4 مہینے، اس سے بھی خسارہ بڑھتا ہے۔ اور تیسری طرف آپ کے جو سبسڈیز ہیں وہ آپ کو زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ آئی پی پیز کو دینا ہے، اور اس میں اب اور اضافہ ہوگا 5 روپے کم ہونے کے بعد۔ لہٰذا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سال کا خسارہ پھر سے 6.9% جی ڈی پی کے ٹارگٹ کے بجائے یہ بڑھ کر تقریباً 7.9 یا 8% آف دا جی ڈی پی تک بڑھ سکتا ہے۔ سر 8% کا مطلب ہوگا تقریباً 4,500 ارب روپے، تقریباً اتنا ہی ہوگا؟ جی بالکل اتنا ہی ہوگا۔ تو 4,500 ارب روپے تقریباً ہمارے اضافی قرضے بھی لینے پڑیں گے۔ یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ اس وقت جو ایک نئی مشکلات آنے والی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو جو آپ نے اٹانومی دی ہے، مناسب یہ ہوتا کہ ریلیف پیکج کا کچھ حصہ آپ اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ لے لیتے تو اس میں آپ کا بوجھ جو بجٹ پہ ہے وہ کم ہوتا، مگر اس کی گنجائش بالکل آپ نے ختم کروا دی اٹانومی بل پاس ہونے کے بعد۔ اب آپ کو مارکیٹ سے اٹھانے پڑیں گے۔ ابھی تک جو پوزیشن رہی ہے کہ باہر سے زیادہ پیسہ آپ نے اٹھایا ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ کو سعودی عربیہ سے 3 ارب ڈالر ملے لون، آپ کو آئی ایم ایف نے ایس ڈی آرز میں اسپیشل ایلوکیشن 2.8 ارب ڈالر دیے، تو باہر سے پیسہ اس لحاظ سے پچھلے 7 مہینے کافی آیا ہے۔ تو آپ نے ڈومیسٹک بورونگ کم کی ہے، مگر اب آپ کو